رواں رواں، تحفظ دین کا کارواں رواں رواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا اور اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں جتنے انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، کسی بھی قسم کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت اس کے اصل خالق ہیں، اور تمام مخلوقات کو رزق پہنچانے والے بھی حقیقی رازق اللہ رب العزت ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اللہ کے بندے اس کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، نفع حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا اور انسانوں کو اور جناتوں کو اس کائنات میں اس لیے بنایا تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکائیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کا یقین ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور وہ اس طرح کریں جو طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء علیہم السلام نے پہلی قوموں کو اور اپنی امتوں کو دیے ہیں، وہ ان راستوں پر چل کر اللہ رب العزت کے قریب پہنچ سکیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ یہ کائنات اس لیے بنائی گئی اور اتنا بڑا نظام اس لیے چلایا جا رہا ہے اور یہ بزم اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کا یقین ایک ایک انسان کے دل میں آ جائے اور وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بن جائے اور اللہ رب العزت کے خالق ہونے کو، مالک ہونے کو، رازق ہونے کو اور احکم الحاکمین ہونے کو ماننے والا بن جائے، اس کے دل میں سچا یقین آ جائے۔ یہ پوری کائنات کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، اور اس مقصد کو مضبوط کرنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اصول رہا ہے اور یہ نظام رہا ہے کہ جب دنیا ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہوتی گئی اور اللہ رب العزت کو بھول گئی اور لوگوں نے اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو انسانوں کو ہی بنا لیا اور انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا، ایک انسان نے دوسرے انسان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا اور انسانیت نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہ گئی، تو اس وقت اللہ رب العزت کا یہ نظام چلتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبروں کو، پاک رسولوں کو
پاک انبیاء کو اور جو اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اپنے ان نیک بندوں کو اس دنیا کے اندر جہاں ضلالت و گمراہی عام ہو گئی تھی، جہاں فسق و فجور عام ہو گیا تھا، جہاں انسان کا دشمن ہو چکا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، جہاں بات بات پر لڑائی جھگڑے عام ہو گئے تھے، جہاں بیٹوں کو عزت دینا تو درکنار، ان کو زندہ درگور کرنا، زمین کے اندر دفن کرنا اور لوگوں کو سنگسا کر دینا ایک فخر کی بات سمجھا جاتا تھا۔ جو قوم اپنے نام پر، اپنے نمود پر، اپنی شہرت پر اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا کرتی تھی، پھر اللہ رب العزت کا نظام چلتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی گمراہی والے راستے سے ہٹا کر ان کو سیدھے راستے کی طرف لے آئے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی عظیم الشان پیغمبر جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، صرف پیغمبر نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے باپ اور دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ہزاروں رسول پیدا ہوئے، ہزاروں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں پیدا ہوئے، جو پیغام حق کو، پیغام صداقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے تھے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی پوری زندگی ایک ایک انسان کے لیے اور خاص طور سے ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا ایک درجہ رکھتی ہے، اور دین کے کام کرنے والوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور جو دین پر چلنے کے لیے جو خاندان کی طرف سے، قوم کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی زندگی میں ان سارے چیزوں کے اسباق ملتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی محبت میں ڈوب کر دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پیغام حق اور پیغام صداقت کو پہنچانے کے لیے کس حد تک گزر سکتا ہے۔ یہ ایک دیوانے کی داستان ہے، ایک جلیل القدر نبی کی داستان ہے، ایک عظیم الشان پیغمبر کی ایک داستان ہے، جو آپ حضرات کے سامنے کئی ہفتوں میں پیش کی جائے گی، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، وقت بہت کم ہوتا ہے اور باتیں بہت ضروری ہیں، اس لیے جو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہیں کہ سنا اور دل میں تازگی پیدا ہوئی اور جس طرح سے آئے ایسے ہی یہاں سے چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے عمل کریں گے اور دین کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک انسان دین پر چلتا ہے، سب سے پہلے اس کے والدین اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب ایک انسان دین پر چلتا ہے، اگر والدین نیک ہیں تو پھر اس کا پریوار اس کی مخالفت کرے گا، اگر پریوار نیک ہے تو اس کی قوم اس کی مخالفت کرے گی، اس کی برادری اس کی مخالفت کرے گی، اور اگر سارے نیک ہیں، دیندار ہیں، تو پھر حکومتی پیمانے پر اس کی مخالفت کی جائے گی۔ لیکن ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ اس کو ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر آگے زندگی گزار کر اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جانا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، دین پر چلو، دین کو قائم کرو، دین کو زندہ کرنے کی جتنی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اور ایمان والے کا فرض بنتا ہے۔ ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام عراق کے ایک قصبہ اور میں پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو پھر ان کی قوم اور خود ان کا گھر، ان کا پریوار بت پرستی کا ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جھوٹے معبودوں کو پوجا کرتی تھی، مورتیوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور کسی کو بارش کا معبود بنا رکھا تھا، کسی کو رزق کا معبود بنا رکھا تھا، کسی کو موت و حیات کا معبود بنا رکھا تھا،
کسی کو اولاد کا مالک سمجھتی تھی، ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس کفر کی دنیا میں اور اس شرک کی دنیا میں آنکھیں کھولی۔ خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بتوں کو پوجتے تھے اور بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع ہی سے اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت کو جب کسی بندوں سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ہر مصیبت سے اور اس بندے کو ہر خرافات سے، ہر فواحشات سے بچایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگے چل کر نبی بنانا تھا، بلکہ صرف نبی نہیں بلکہ ان کی نسلوں سے اور ان کی پشتوں سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بت پرستی کے مخالف رہے اور وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ پتھروں کی مورتیاں، یہ لکڑیوں کی مورتیاں، یہ کیا نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ یہ تو خود ہماری محتاج ہیں۔ میرا باپ انہیں بناتا ہے اور پھر انہیں پیسوں میں فروخت کرتا ہے اور لوگ ان کو معبود سمجھتے ہیں، یہ کوئی ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ میرے اس پیغام کو اور حق صداقت کو پوری دنیا میں پہنچائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس عشق کی راہ پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھا کہ سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر گھر والے صحیح ہو گئے، پریوار والے صحیح ہو گئے، خاندان والے صحیح ہو گئے تو پھر مجھے ایک جماعت مدد کی شکل میں مل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دین کی دعوت دی اور کہا، اے میرے بابا جان، آپ یہ کیا کرتے ہو اور آپ نے کن مورتیوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ رزق دے سکتی ہے، نہ زندگی موت دے سکتی ہے، ان کو تو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اور یہ ہماری محتاج ہیں۔ ہم ان کو صاف کرتے ہیں، ہم ان کو نہلاتے ہیں، ہم ان کو دھلاتے ہیں، ہم ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، حلوے کچوریے، اور ہم ان پر مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، یہ تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بابا جان، میں آپ کے پاس ایک ایسے پیغام کو لے کر آیا ہوں جو حقیقی خالق کی طرف سے ہے، حقیقی مالک کی طرف سے ہے، حقیقی رازق کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پیدا کرنے والے کو ایک اللہ مانو، اسی کو حقیقی خالق مانو، اسی کو حقیقی رازق مانو، اسی کو حقیقی مالک مانو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت جب دنیا کے اندر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو اللہ رب العزت کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جایا کرتی ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کائنات کی بڑی سے بڑی چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی چیز وجود سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حکم آیا تو چیزوں میں تغیرات ہوں گے، اللہ کا حکم آیا انسان کو موت آئے گی، اللہ کا حکم آیا تو انسان دنیا میں آئے گا، اللہ کا حکم آیا تو انسان اللہ کے سامنے سروں کو جھکائے گا، اللہ کا حکم آیا تو انسان ہر اس طریقے کو اختیار کرے گا جس سے اللہ رب العزت کو پایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا جان کو یہ کہا کہ یہ جو تم مورتیوں کو پوجتے ہو یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ زندگی حیات کے مالک ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم اس ایک اللہ کو مانو نا جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ ان کے ابا نے کہا، اے میرے بیٹے، تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے آبا و اجداد اسی دین پر چلے آ رہے ہیں، وہ ان کو پوجتے ہیں، ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں،
میں صحیح باتیں کرتا ہوں. آپ اور آپ کے دادا، آپ کے بابا، آپ کے آبا و اجداد قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، سب راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. آپ میری بات مانو اور سیدھے راستے پر آؤ. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو غصہ آیا اور کہا میرے پشت سے اور میرے نطفے سے پیدا ہونے والا ایک یہ بچہ میرے معبود کی مخالفت کرتا ہے، میرے خدا کو برا بھلا کہتا ہے. کہنے لگے لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے اتنے پتھر ماروں گا، اتنے پتھر ماروں گا کہ تجھے ہلاک کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے سخت گھڑی آ گئی. اب اگر ایک طرف باپ ہے، باپ کا ادب ضروری ہے، باپ کا احترام ضروری ہے، باپ کے ساتھ حسن و سلوک ضروری ہے، وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا پیغام ہے، دین ہے، اسلام ہے، حق صداقت ہے. اب کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا جو ایک عقل مند انسان کو کرنا چاہیے، ایک باشعور انسان کو کرنا چاہیے. کہنے لگے ابا جان اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، اور تمہارے میرے درمیان سلام ہے. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، ہاں میں اپنے پروردگار سے تمہارے بارے میں بخشش طلب کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا تاکہ میرا رب تمہیں ہدایت دے دے اور تم اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ گفتگو کر کے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ سے دور ہو گئے. عزیزو، اگر دین کے لیے گھر کے چھوڑنے کی باری آئے تو ان عشاق کے لیے دین کو مٹانا یہ تو بہت مشکل بات ہے، دین کو چھوڑنا یہ تو بہت محال بات ہے. ہاں اگر اپنے گھر کی قربانی دینے کا وقت آ جائے تو یہ دین کے داعی، دین کے شیدائی، دین کے انبیاء، اللہ رب العزت کے پیغمبر اپنے گھروں کو چھوڑنا یہ بہت آسان سمجھا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے میرا باپ تو میری بات نہیں مانتا، اس کے دل پر تو مہر لگ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ رب العزت جن کے دلوں میں، جن کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو انہیں پھر ہدایت کی توفیق نہیں ہوا کرتی، ان کے لیے دردناک عذاب ہوا کرتا ہے. میرا باپ کے اس کے دل پہ مہر لگ گئی اور یہ تو صحیح بات کو قبول کرنے اور صحیح بات کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اب ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کے دین کو لے کر اور دین حق کو لے کر، پیغام صداقت کو لے کر پوری قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے میری قوم تم میری یہ بات سنو، مجھے یہ بتاؤ تم ان معبودوں کو پوجتے ہو، تم ان پتھروں کی مورتیوں کو پوجتے ہو، تم ان لکڑیوں کی مورتیوں کو پوجتے ہو، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ تمہیں رزق دے سکتی ہیں، نہ تمہیں زندگی موت دے سکتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اپنے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں اڑا سکتی، مچھر بیٹھ جائے وہ نہیں بھگا سکتی. تم کیسے ان کو خدا مانتے ہو؟ تمہاری عقلیں کیوں کام نہیں کرتی؟ اور یہ قوم خاموش ہو گئی اور پھر قوم نے پیغام حق کو قبول تو نہ کیا اور اسلام کو قبول کرنے کے بجائے، صحیح بات کو قبول کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ دل نہیں ہیں، وہ دل سمجھتے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں بلکہ پتھر ہیں. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز ہے جو دین حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کے پاس آنکھیں تو ہیں
لیکن یہ حق بصارت کو دیکھنے سے محروم ہیں، یہ صحیح بات نہیں دیکھ سکتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان لوگوں کے پاس کان ضرور ہیں لیکن یہ صحیح بات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہیں، کیونکہ جس طرح سے جانوروں کو عقل نہیں ہوتی، صحیح کی اور خراب کی تمیز نہیں ہوتی، حق کی اور باطل کو نہیں پہچان سکتا جانور، اسی طرح ان انسانوں کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جو ہیں غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، بلکہ یہ کہنے لگی اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تم باز نہیں آئے تو تمہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، اگر تم ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں بیان کرنے اور ان کی مذمت کرنے سے باز نہیں آئے تو ہم پوری قوم متحد ہو کر تمہیں مار ڈالے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ لیکن ادھر یہ دیوانہ ہے، ادھر یہ عاشق ہے، اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، جس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن اعلاء کلمت اللہ تو زندہ ہو کر رہے گا، میں اس دنیا سے رخصت تو ہو سکتا ہوں لیکن یہ اللہ کا دین مٹنے نہیں دوں گا، میں اللہ کا دین لے کر چلتا رہوں گا، میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتا رہوں گا، پیغام صداقت کو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان قوموں کی دھمکیوں کو سن کر اور ان جھوٹے اور ختم ہونے والی دنیا کو اپنا عزیز مان کر ایک اللہ رب العزت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے پیغام کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کسی نے نہیں مانی۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے یہ نقصان پہنچاتے ہیں یا نفع پہنچاتے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ان کو پوجتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے ہزار سال سے ان کو معبود مانا ہے، ہم بھی انہیں اپنا معبود مانیں گے۔ یہ نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہم اس چیز کو نہیں جانتے، ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور اس قوم میں ایک بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک بیماری یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم مورتیوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتی تھی۔ کسی ستارے کو بارش کا معبود، کسی ستارے کو سردی کا معبود، کسی ستارے کو گرمی کا معبود، ہزار انہوں نے معبود بنا رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم مورتیوں کو پوجتے ہو یہ بھی غلط ہے، اور تم ستاروں کو پوجتے ہو یہ بھی غلط ہے، تم چاند اور سورج کو اپنے دیوتا مانتے ہو یہ بھی غلط ہے۔ اگر حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے تو ایک وحدہ لا شریک لہ اللہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ دو معبودوں کو مانو گے، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے تو بھائیو قرآن یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ جب ایک ملک کو چلانے کے لیے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گھر کو چلانے کے لیے دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اگر ایک ملک میں دو بادشاہ ہو جائے دونوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے اتنے سارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے معبود، تو اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ ستاروں کا ہونا، یہ چاند کا ہونا، یہ سورج کا ہونا، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت انہی میں تغیرات اور تبدل فرماتے ہیں۔ قوم نے نہیں سمجھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک مرتبہ چاندنی رات ہے اور چاند اور ستارے اپنی چاندنی بکھیر رہے ہیں، خوب چمک رہے ہیں۔ ایک بڑا سا ستارہ آسمان پر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو ستارہ چمک رہا ہے یہ میرا معبود ہے، یہ ہے میرا خالق، یہ ہے میرا مالک۔ اب ستارہ تو اپنے وقت تک ہی چمکتا
चंद घंटे चमका और फिर वो सितारा बादलों में छुप गया और उसकी चांदनी खत्म हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को मुतवज्जे किया और कहने लगे, ये सितारा मेरा माबूद नहीं, ये मेरा खालिक नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो मेरे से भी ज्यादा तब्दील और तगय्युर होता है। ये तो चंद घंटों के अंदर खत्म हो गया, मैं इसको अपना माबूद नहीं मान सकता। थोड़ी देर के बाद दूसरा सितारा आया, कहने लगे मेरी कौम चलो मैं इसको माबूद मानता हूं। ये जो सितारा चमक रहा है, वो सितारा चमकता रहा, थोड़ी देर के बाद वो सितारा भी बादलों में छुप गया और खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम किन सितारों को माबूद मानते हो जो हमारे से ज्यादा मुख्ताज है अल्लाह की, जिसमें हमारे से ज्यादा तब्दीली तगय्युर होता है, और मैं इन सितारों को माबूद नहीं मान सकता। चलो सारे सितारों को छोड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये चांद देखो, ये सबसे ज्यादा रोशन है, मैं इसको अपना माबूद मानता हूं। चांद पूरी रात चमकता रहा, सुबह का वक्त आया तो चांद ने भी अपना मुंह छुपा लिया और चांद भी खत्म हो गया और चांद भी छुप गया। और उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को मुतवज्जे किया कि चांद भी एक फना होने वाली चीज है, एक खत्म होने वाली चीज है। मुझे ये बताओ वो माबूद कैसे हो सकता है जिसके अंदर बाकी रहने की सलाहियतें मौजूद ना हो। माबूद की सिफत तो ये है कि वो हमेशा हमेश से है और हमेशा हमेश रहेगा। मेरा अल्लाह, जब से अल्लाह की वजूद की ना कोई इंतहा है और अल्लाह के वजूद की ना कोई इब्तिदा है। अल्लाह कब से है ये कोई नहीं जानता, अल्लाह कब तक रहेगा ये भी कोई नहीं जानता, बल्कि अल्लाह तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। माबूद की सिफत ये है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद की मिसाल दी, सितारों की मिसाल दी, बात नहीं बनी। सुबह को सूरज निकला, बहुत तेज धूप हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो इसको माबूद मान लेते हैं, ये सबसे ज्यादा रोशन है, पूरी दुनिया के अंदर धूप पहुंचा रहा है, रोशनी फैला रहा है। कौम ने कहा चलो ये भी हमारे माबूद है, इसको मान लो। लेकिन जब गुरूब का वक्त हुआ तो वो सूरज भी खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे बताओ मैं इनको कैसे माबूद मान लूं। सारी की सारी कौम लाजवाब होकर रह गई और शर्मिंदा हो गई, लेकिन वो अपनी जिद पर थे, हर धर्मी पर थे। उन्होंने फिर यही कहा कि इब्राहिम हम तेरे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, और वो रुस्वा हो गए दिल ही दिल में और जबान हाल से कहने पर मजबूर हुए कि हम ये नहीं जानते कि ये खत्म होने वाली चीज है या बाकी रहने वाली चीज है। हम ये नहीं जानते कि ये नफा पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे आबा व अजदाद इनको माबूद मानते हुए आए हैं और हम उनके नक्शा कदम पर चलते हुए आ रहे हैं। अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, बात कहने की ये है कि असल इस्लाम के अंदर और मुसलमान की बुनियादी चीज तौहीद है, अल्लाह को एक मानना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया उसका ईमान नहीं, उसका इस्लाम नहीं। और इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर गुनाह को माफ फरमा देंगे, कितना ही बड़ा गुनाह हो, कितना ही बड़ा गुनाह हो, जमीन और आसमान के दरमियान उसका बोझ ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी माफ फरमा देंगे। लेकिन शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, अगर शिर्क की हालत में इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसके गुनाहों को माफ नहीं किया जा सकता, बल्कि वो तो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। कब्रों को पूजना, कब्रों पे माथा टेकना और कब्रों को मानना और उन औलिया और बुजुर्गों को जो आज हमारे मुख्ताज हैं इसाले सवाब के लिए, उनको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानना और वहां जाकर सजदे करना, ये भी शिर्क है। इसलिए इससे बचना चाहिए। ये अकीदा रखना कि चादर चढ़ाने से हमारी वो मुराद पूरी होगी, खेले और पताशे चढ़ाने से हमारी मुराद वो पूरी होगी, ये भी शिर्क की चीजों में से आता है। इनसे बचना चाहिए। एक अल्लाह को मानो और जो तरीके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास लेकर आए हैं हमें उनको मानना चाहिए और इसी में हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते बहुत सारी बातें हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, कई हफ्तों पर मुहित है, बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।